پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو بلا عذر شرعی نہیں دکھا سکتی. مجھے بتاؤ جب کوہنی کے اوپر کا حصہ جب ایک لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی تو جو بچیاں آدھی آستین کے کپڑے کوہنی کے اوپر کے کپڑے پہن کر کبھی اللہ اکبر فلموں میں جا رہی ہیں, کبھی ولیموں میں جا رہی ہیں, کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں, کبھی میت میں جا رہی ہے, بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا, ان کا حال کیا ہوگا. یاد رکھیں آج کل کے مرد ہو یا عورت اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا. ہم کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا, لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے, آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے, جو چاہو کر لو. لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی, جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا, اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا, نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے, نہ تمہارے زیور رہیں گے نہ تمہارے مکانات رہیں گے, نہ شوہر کا پیار ہوگا نہ ماں کی شفقتیں, نہ باپ کی محبتیں, نہ بھائیوں کا جمگٹا, نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا, کچھ نہیں رہے گا. ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. اے لوگو, اے خواتین اسلام, اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی, اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی, اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی, ایک سیریل کی اداکارہ, ایک فلم کی اداکارہ, ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا, اللہ وہ نہیں دیکھتا. یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو, 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشیوں کی طرف نہ جاؤ, 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ, 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا, کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا, کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے, کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے. میری بہن, اگر کوئی زیور دے گا مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا, کوئی مال دے گا موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا, اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی. اپنے آپ کو سنوارو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے, مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے. حضور کا کرم تو دیکھیں, صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا میرے سرکار نے. کاش کہ عورتیں اس پر عمل کرتی. حالانکہ بہت بڑی بات نہیں ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے. آئیے میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کس قدر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی تھی. اللہ اکبر, کل کی عورتیں کس قدر حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی تھی. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, آج کی بچیاں تو اگر کوئی بائک پہ گھمانے کی لالچ دے دے یا معاذ اللہ فون پر کوئی لالچ دے دے تو آج ہماری بچیاں, ہر بچی ایسی نہیں ہے لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے بچیاں اپنی آبرو کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اور اب تو معاذ اللہ ہمارے شہر کے اخبارات بھی چیخ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے شہر میں عورتوں سے چھیڑ
چھیڑ کا معاملہ زیادہ ہو گیا، عورتوں پر لوگ نوجوانوں کی نظر بری طرح سے اٹھ رہی ہے، آبرو بچانا مشکل ہو گیا، پاک دامنی سے رہنا مشکل ہو گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، عورت صرف پردے کی پابند ہو جائے، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس عورت پر غلط نظر ڈال سکے۔ دراصل مکھی اسی چیز پر بیٹھتی ہے جو چیز کھلی رکھی جاتی ہے۔ کھانا کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، پانی کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، گڑ کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، شکر کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی، مٹھائی کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی۔ مکھی کا قصور کیا ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس نے برتن ہٹایا ہے۔ اب مکھی کا کام ہی گندگی پہ بیٹھنا ہے، مکھی کا کام ہی مٹھائی پہ بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی مٹھائی کو بچانا چاہتا ہے وہ اس کو ڈھانک دے، مکھی کی مجال کب ہے کہ ڈھکن ہٹا کر کے اس پر بیٹھے؟ بس یہی بات ہے۔ آج لوگ چیخ رہے ہیں بچیوں کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہے، ہم کہتے ہیں قدرت نے تو تمہیں پردے کا نظام دے کر کے تمہاری آبرو کو محفوظ کرنا چاہا، تم نے پردے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خود ہی بے آبرو کیا ہے۔ اور اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، فرمایا گیا جس کھانے پہ مکھیاں بیٹھے اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر مکھی کھانے پہ بیٹھ جائے تو بیماریوں کا جو ہے وہ معاذ اللہ وہ آماجگاہ بن جاتا ہے، وہ کھانا بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جو عورتوں کو بد نظری سے لوگ دیکھا کرے وہ عورتیں سماج کے لیے مفید کیسے ہو سکتی ہے، وہ فائدے مند کیسے ہو سکتی ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کل کی عورتیں کس طرح اپنی آبرو کی اور حیا کی حفاظت کرتی تھی۔